بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ بس سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یاسین کی میں نے آیات پڑھی ہے لاسٹ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کن فیکون۔ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، ارادہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنی ہے، جو خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، پروردگار عالم ہے، جو ہمارا سب کچھ ہے۔ کل میں نے ایک دوست ہمارے عرب پتی ہیں، عرب خرب پتی ہیں، ان کا انٹرویو لیا تھا۔ انشاءاللہ ان کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گا۔ جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے حاصلز ہیں، نجم شفیع بٹ صاحب، ان کے ایجوکیشن میں بھی نام ہے، بیکن اسکول ہیں ان کے ریلیٹیو کے، 13 اسکول ہیں یہاں پہ۔ تو ان سے میں نے پوچھا تھا کامیابی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے 2 باتیں بتائی تھیں اس ویڈیو میں۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ کامیابی کا راز یہ ہے، حالانکہ کرونا وائرس کی وجہ سے سارے ہاسٹلس بند تھے، لیکن بٹ صاحب کا ہاسٹل کھلا ہوا تھا۔ 4 ہاسٹل ہیں، ایک لڑکیوں کے 3 لڑکوں کے۔ ابھی ایک ہاسٹل فل ہو چکے ہیں، دوسرا تقریباً فل ہے، جگہ ہی نہیں ہے وہاں۔ اور کووڈ-19 لوگوں نے ہاسٹل بند کر کے چلے گئے، کاروبار ختم کر دیے تھے، لیکن بٹ صاحب نے نہیں کیا۔ تو انہوں نے 2 باتیں بتائی ہیں اس ویڈیو میں، انٹرویو میں۔ نمبر 1 انہوں نے بتایا کہ خیرات کرتا ہوں، میں غریبوں کا خیال رکھتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، خود میں دیکھا بھی ہوں۔ برا بھلا نہیں کہتے، کوئی مانگنے والا آ جائے تو برا بھلا نہیں کہیں گے، دے دیتے ہیں، چاہے جیسا بھی ہو مانگنے والا۔ تو آج جس نے پھیلا لیا آپ کے سامنے، اس کو نوازیں، چاہے اس کی پوزیشن اچھی ہو آپ سے دیکھنے میں۔ کبھی برا بھلا نہ، کہ قرآن شریف میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسرا انہوں نے بتایا ایک وظیفہ، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ روزانہ کسی بھی وقت 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کریں، جس میں اللہ کی تعریف ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کاف اور فے دونوں پہ پیش ہے، کفوا نہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، کفوا نہ کہتے ہیں، کفوا احد۔ کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعریف کریں گے، اللہ راضی ہوتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ لوگ پڑھا کریں۔ اس طرح سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد معمول بنا لیں پڑھنے۔ سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد رات کو سوتے ہوئے، سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ بچاتا تو اللہ ہی ہے، وسیلہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوئے، اپنے بندوں سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ اس طرح درود شریف کی کثرت۔ عرفان لاکھ صاحب کی میں نے ویڈیو کی تھی شیئر، دیکھی ہوگی آپ نے۔ تو کیا انہوں نے خوبصورت بات کی ہے کہ ایک دفعہ ہی جواب آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب آ جائے، سلام کا تو بیڑے پار ہیں۔ ان کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی عرفان لاکھ صاحب کی، وہ دیکھ لیجیے گا۔ پی ٹی وی پہ آتے ہیں ہمارے دوست ہیں، دانشور کی باتیں،
ایک پروگرام لگتا ہے PTV پہ، ان کی 4 کتابیں شائع ہوئی، ابھی زیادہ ہوئی ہوں گی شاید، اس وقت جب میں جیلم میں تھا اس ٹائم 4 کتابیں شائع ہوئی تھیں. کلثوم نواز نے شائع کروائی تھی، نواز شریف کی جو مسز فوت ہو گئی. ایک کتاب کا نام ہے اللہ الصمد، ایک کتاب کا نام ہے وہ شمع اجالا جس نے کیا. تو یہ دونوں کتابیں بڑی اچھی، ہر کتاب بھی اچھی ہے، لیکن انہوں نے کسی اور پوائنٹ آف ویو سے بات کی اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں سر. تو ہم سر کہتے ہیں ان کو. عرفان الحق صاحب پروفیسر رفیق اختر صاحب کے شاگرد ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. پروفیسر رفیق گجر خان والے ان کا اپنا ایک نام ہے، اسلام آباد میں پروفیسر تھے انگلش کے، وہ بہت بڑے اسکالر ہیں. ان کو بھی سنیں، ان کو سنا کریں. وہی تو ان کے پڑوسی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے لائیو سننے کے لیے کافی انوائٹ کیا ہوا تھا مجھے. انشاءاللہ جاؤں گا میں پروگرام میں، موقع ملا تو شاید آپ کو بھی لے جاؤں. پروفیسر صاحب بڑے قیمتی شخص ہیں، پاکستان کے نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول کے بندے ہیں. 2 نام میں نے بتائے ہیں. تیسرا نام سرفراز شاہ صاحب کے، یونس صاحب کو بتایا، اس نے بتا رہے تھے، بہت اچھے بندے ہیں سرفراز شاہ صاحب، ان کو بھی سنا کریں. یہ بزرگ لوگ ہیں، بزرگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. صرف بندہ تنہائی میں بیٹھ کے علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک ان لوگوں سے ملتا نہیں ہے. ہماری خوش قسمتی ہے، اتنے اچھے اچھے لوگ ہمارے دوست ہیں، ٹیچر ہیں. میں اپنی تو بہت میری خوش قسمتی ہے. احمد ندیم قاسمی بہت بڑا نام ہے. احمد ندیم قاسمی میرے ٹیچر تھے، 2006 میں فوت ہوئی ہیں. احمد ندیم قاسمی کے ساتھ میری خط و کتابت تھی. لاہور میں فنون رسالہ آپ شائع کرتے تھے. ان کی سسٹر تھی خدیجہ مستور، میں نے بک لکھی تھی 2006 میں. تو قاسمی صاحب نے کافی اپریشیٹ بھی کیا اور میری مدد بھی کی تھی لکھنے میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ بڑا نام ہے ادب کے حوالے سے، ادیب لوگ جانتے ہیں. شاعر بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے، ناول نگار بھی تھے، اور انٹرنیشنل نام ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کو. تو میری خوش قسمتی یہ ہے کہ احمد ندیم قاسمی کا میں شاگرد ہوں ڈائریکٹ. پھر میری خوش قسمتی یہ احمد فراز کا میں شاگرد ہوں ڈائریکٹ. احمد فراز جو شاعر تھے، احمد ندیم قاسمی اور احمد فراز دونوں دوست تھے. تو احمد فراز صاحب کا بھی بیٹا وزیر ہے، شبلی فراز. تو کبھی کبھی میں احمد فراز صاحب کی قبر پہ جاتا ہوں، ادھر ہی اسلام آباد میں ان کی قبر ہے. حاضری دینے کے لیے، ملاقات کے لیے میں ادھر جاتا ہوں، فاتح خانی کے لیے اپنے ٹیچر کے پاس. اس کے علاوہ پروین شاکر کا بہت بڑا نام ہے. پروین شاکر میری سمجھنے وہ ان سے میرے تھا، ٹیچر تھی میری. وہ بھی CSP افسر تھی، ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئی تھی. ان کی قبر بھی احمد فراز کی قبر کے ساتھ ہے. بہت بڑا نام لٹریچر میں قدرت اللہ شہاب، جنہوں نے شہاب نامہ لکھے ہیں. لاسٹ میں وظائف بھی ہیں، وہ وظائف پڑھنے والے ہیں. اللہ کے ولی کہہ سکتے ہیں ان کو. تو قدرت اللہ شہاب کی قبر بھی اسی قبرستان میں ہے، I8 کا جو قبرستان ہے. کبھی کبھی آپ H8 کبھی کبھی آپ جایا کریں، ان لوگوں سے ملنے کے لیے جایا کریں قبرستان میں. قبرستان والے جو مردے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے، انہیں خبر ہوتی ہے کون آ رہے ہیں. وہ سنتے ہیں، آواز سنتے ہیں. جب آپ سلام دیتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ جواب دیتے ہیں باقاعدہ. جانا چاہیے، وہ بڑے لوگوں کے پاس جانا چاہیے، نیک جو ہستی ہیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے. اسی قبرستان میں ایک اللہ کے ولی کی قبر ہے، آگے کر کے دیکھا ہوگا، تو ادھر بھی ضرور جائیں. تو آج سب سے پہلے آپ سے ٹیسٹ لوں گا میں. ریٹن ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ نمبر 1 سے 60 تک. اس کی ویڈیو نہیں بنے گی ٹیسٹ کی. رزلٹ جو بھی ہے اس کی ویڈیو نہیں بنے گی. رزلٹ انشاءاللہ جو پیرنٹس میں یہ کہہ رہے تھے ان کو میں فارورڈ کر دوں گا. اس کے بعد لیکچریٹ ٹاپکس میں دی ہوئی آپ سب کو، اس کی ویڈیو بنے گی انشاءاللہ. تو لاسٹ میں پھر دعا ہوگی. ابھی ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں، اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. لیکچریٹ کے الگ سے ویڈیو بنے گی.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے ایک اور ٹیچر یاد آ گئے، ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب، سر کا میں شاگرد رہا ہوں 2 سال، تو سر احمد فراز کے بڑے قریبی دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عمر دراز کرے۔ پشاور یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے ہیں 20 گریڈ میں سر۔ تو آپ کا ایک شعر ہے، کسی کے قرب نے اتنا وقار تو بخشا، کسی کے قرب نے اتنا وقار تو بخشا کہ اپنے لہجے سے ہم بے ہنر نہیں لگتے۔ تو بڑے لوگوں کا قرب جو اختیار کرنا چاہیے، خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، اور وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عظیم لوگوں کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل ما منک۔